اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ فاطر۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ قرآن پاک کی صورت نمبر 35 ہے۔ اس کی 45 یعنی 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت کا بنیادی موضوع توحید ہے اور اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے، فاطر۔ فاطر کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، جیسے خالق ہوتا ہے نا، اسی طرح۔ لیکن اس لفظ کے مفہوم میں مزید اضافہ یہ ہے کہ بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا، یعنی خوبصورتی سے پیدا کرنے والا۔ اس صورت کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوتا ہے اور قرآن پاک میں 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں: سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور یہ والی صورت سورہ فاطر۔ اس صورت میں 3 دفعہ یا ایھا الناس کہہ کر، یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 3 میں نعمتوں کو یاد کرنے کا کہا گیا ہے، یعنی غور تو کرو اللہ نے تمہیں کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں دنیا کی زندگی اور شیطان کے دھوکے سے بچنے کی تاکید کی گئی، اور پھر آیت نمبر 15 میں بھی یا ایھا الناس کہہ کر کہا گیا کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، کسی نہ کسی شکل میں ہر وقت تمہیں اللہ کے رحم اور کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ ہمیشہ سے قابل تعریف ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں 2 دفعہ مکر و فریب اور سازشیں، یعنی جو لوگ چالیں چلتے ہیں، مختلف پلان بناتے ہیں، برے ارادے کرتے ہیں، ان کے لیے برے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 43 یعنی 43 میں۔ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی شروع میں ہی یہ حقیقت واضح کی گئی کہ تمام تعریفیں اس ہستی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا۔ پھر فرشتوں کے مختلف اقسام بنائیں، مثلا کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 اور کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ جیسے ہمیں حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کے تقریباً 600 پر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیقی صلاحیت لامحدود ہے اور وہ ہر طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت اور اختیار کا ذکر کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ جب اللہ کسی پر اپنی رحمت کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا۔ الفاظ آتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ، یعنی یہی مفہوم جو ہے وہ ہمیں بہت سی حدیث میں بھی ملتا ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اور اسی طرح سارے کے سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ یعنی ہر چیز اللہ کے حکم اور اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث میں الفاظ ملتے ہیں لا خیر الا خیرک، کہ کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں سوائے اس بھلائی کے جو اللہ تیری طرف سے ہے۔ ولا طیر الا طیرک، کہ کوئی نحوست، کوئی بدشگونی نہیں، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ولا الہ غیرک، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرے اس آیت میں رحمت سے مفہوم ہدایت یا رسالت بھی ہے، کہ اگر اللہ کسی رسول کو بھیجنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، یا وہ جس کو رسالت عطا کرنا چاہے کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ اس رسالت یا نبوت کے سلسلے کو روکنا چاہے تو کوئی اسے انیشیٹ یا سٹارٹ نہیں کر سکتا۔ اگلی آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی
اور لوگوں کو دنیاوی زندگی کے فتنوں اور شیطان سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے اور تمام لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جرنلی یعنی عام لوگوں کے لیے جو حق کی دعوت دیتے ہیں انہیں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنے اعمال کو اچھا گردانتے ہیں، یعنی اپنے برے کاموں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ انہیں اچھے نظر آتے ہیں، مطلب وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں، انہیں حق کی بات بتا کر ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ ہدایت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں سے پودے نکلنے لگتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، اور وہ اسی طرح زمین سے باہر نکلیں گے جیسے بارش کے بعد پودے زمین سے نکلتے ہیں۔ اگلی آیات میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معزز بنا دیں گے اور عزت عطا کریں گے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ مال، اولاد، رزق اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ یہاں پہ انسانوں کی تخلیق اور ری پروڈکشن کے عمل کے ساتھ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ کس انسان کی کتنی عمر ہوگی، یعنی اسے دنیا میں کب تک مہلت ملے گی۔ یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے اختیارات اور کائنات کے نظام کا ذکر کر کے اللہ کا تعارف کروایا گیا کہ یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور اسی کی بادشاہی یعنی تمام کنٹرول اللہ ہی کا ہے۔ اور پھر توحید کے دلائل دینے کے ساتھ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ کے سوا جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، اور نہ وہ قیامت کے دن ان کے کسی کام آ سکیں گے۔ اور یہاں پہ الفاظ آتے ہیں ما یملکون من قطمیر، یعنی ان کے پاس ایک قطمیر کے جتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ قطمیر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی ٹرانسپیرنٹ سی جھلی ہوتی ہے نا، چھلکا سا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں عربی میں۔ یعنی وہ کتنی باریک، کتنی نازک اور مطلب ویٹ لیس ہوتی ہے، اور سم ٹائمس ہم اس کو نوٹس بھی نہیں کرتے کہ وہ گٹھلی کے ساتھ لگی رہ گئی ہے یا وہ کھجور کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں، مطلب اتنی وہ بے ضرر سی اور ویلیو لیس ہوتی ہے۔ تو بتایا گیا کہ قطمیر اس جھلی کے برابر بھی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تیسرے رکوع میں لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر تم نے اللہ کی قدر نہ کی تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ تمہارا محتاج نہیں بلکہ تم سارے اس کے محتاج ہو۔ اور ساتھ میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی آخرت میں کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی ہو، آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ہو، آپ کی اولاد میں سے ہو۔ یعنی جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کی امی جو ہیں وہ بہت سارا سامان یا بہت ساری چیزیں اٹھا کر کہیں جا رہی ہیں، تو آپ فوراً اگر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ لائیں اس میں سے کچھ چیزیں مجھے پکڑا دیں، یعنی ان کا بوجھ آپ کم کر دیں گے۔ ایون اپنا کوئی جاننے والا بھی ہو، جیسے کوئی ٹیچر ہے یا ویسے ہی کوئی بڑا بزرگ وغیرہ جا رہے ہیں اور ان کے پاس سامان زیادہ ہے، تو انسان عذرائے ہمدردی ان سے کوئی نہ کوئی سامان جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے بچوں کے پاس جب وہ اسکول سے آتے ہیں تو ان کا بیگ بہت ہیوی ہوتا ہے، تو ہم ان سے ان کا بیگ پکڑ لیتے ہیں کہ لاؤ یہ مجھے پکڑا دو۔ لیکن قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ، کسی کے گناہ، کسی کی کوئی چیز وہ کم نہیں کر سکے گا، چاہے وہ بوجھ میں دبا ہوا انسان اس کا رشتہ دار ہی ہو اور وہ اسے پکارے بھی مدد کے لیے، تو انسان کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی پریشانی سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو جنت میں آسانی کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ داخل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کی دعوت انہی لوگوں پر اثر کر سکتی ہے جن کے اندر کچھ خیر باقی ہے، اور جو بالکل مردہ ہیں یعنی ان کے دل بالکل مر چکے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی اٹھائے گا۔
اور پھر ایمان لانے والے اور نہ لانے والوں کا باہمی موازنہ پیش کیا گیا کہ جیسے آنکھوں والا اور اندھا، اسی طرح روشنی اور اندھیرا، دھوپ اور چھاؤں، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مختلف قسم کے انسان ہیں، سارے کے سارے ہدایت والے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ سب ایمان لائیں گے، اور ان کے اعمال کے مطابق ہی ان کا انجام یا ان کو جزا اور سزا ملے گی۔ چوتھے رکوع میں اللہ کی قدرت کے نمونے کے طور پر ایک حقیقت بیان کی گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک بے رنگ چیز یعنی پانی کو آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کی نباتات، سبزیاں، پھل، پھول، پودے وغیرہ پیدا کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح پہاڑوں، انسانوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ سے تو علم والے لوگ ہی ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کی خشیت کا ذریعہ علم ہے، اور ایسے لوگوں کی 3 صفات بتائی گئی کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس راز سے پردہ اٹھایا گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھ جائے، اور پھر ایک ایسی تجارت کا ذکر کیا گیا جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، یعنی اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی ان کا لگایا ہوا مال، دولت اور وقت ضائع نہیں ہوگا، چاہے اس کا دنیا میں کوئی نتیجہ آئے یا نہ آئے۔ اس کے برعکس اگر دنیاوی زندگی میں دیکھیں کہ جب کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اس میں اپنا پیسہ اور وقت لگاتا ہے، اس کے باوجود کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار نہیں چلتا اور اس میں منافع نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو سارے کا سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے، اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس دنیا میں اسے کوئی نتیجہ حاصل ہو یا نہ ہو، اللہ اس کا اجر ضرور دیں گے، یعنی اس میں نقصان ہونے کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس کے وارث وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں چن لیے گئے۔ ہم سب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو قرآن عطا کیا گیا، یعنی قرآن ہمارے گھروں میں پڑا ہے اور ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم قرآن والے گھروں میں پیدا ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد نیک لوگوں کے لیے جنت کا نقشہ بیان کر کے آیت نمبر 34 میں ان کی ایک دعا کا ذکر کیا گیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اس غم کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ اور پھر کافروں کا برا انجام واضح کیا گیا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور وہاں نہ انہیں موت آئے گی اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن اس کے جواب میں انہیں کہا جائے گا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی کہ جو کوئی تم میں سے سمجھنا چاہتا تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا؟ اور پھر وہ آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ واضح کیا گیا کہ توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا برا انجام ہوگا۔ آخری رکوع میں مکہ والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی پہلی قوموں کی طرح کفر اور سرکشی کی روش نہ چھوڑی تو پھر تمہارے اوپر بھی عذاب آ کر رہے گا۔ اللہ نے انہیں یہ بات یاد کروائی کہ پہلے تو تم لوگ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ساری دنیا سے زیادہ ہدایت یافتہ قوم بن جائیں گے، اور اب جب کہ میں نے رسول بھیج دیا ہے تو اس کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہو۔ اس طرح کی حرکتوں سے تم اللہ کے عذاب کو آواز دے رہے ہو، اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر ہمیشہ عذاب آتا رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بتائی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے بغیر مہلت دیے پکڑتا تو دنیا میں کوئی جاندار بھی باقی نہ بچتا، لیکن یہ اس کی رحمت ہے
کہ وہ ہر قوم کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ البتہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس صورت میں بھی پچھلی صورت کی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور اکثر صفات کو انا کی تاکید کے ساتھ مینشن کیا گیا۔ انا کا لفظ عربی میں یقین پیدا کرنے کے لیے اور شک کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، اتھارٹی والا اور بخشنے والا ہے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ یعنی اگر انسان کوئی تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کرتے ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام غیب یعنی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت برداشت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، اور بے شک وہ ہمیشہ سے جاننے والا اور ہمیشہ سے قدرت رکھنے والا ہے۔ کانا کا لفظ جو ہے عربی میں ہمیشہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے نا، جو پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے، جیسے سن سیٹس ان دا ویسٹ، جو کام ہمیشہ ہو رہا ہو، تو عربی میں ہمیشہ ہونے والے کام کے لیے کانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ علم والا اور قادر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انا کے بغیر بھی کچھ صفات کا ذکر ہوا ہے اس صورت میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہدایت دی ہے، یا جس کو ہم حکم بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے اپنی نعمتوں پر غور کرنا، یعنی نعمتوں پر فوکس کرنا، اور یہ آیت نمبر 3 میں ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 چیزوں سے خبردار کیا گیا ہے، خاص طور پر دنیاوی زندگی اور شیطان، یعنی یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں اور اس کو اپنے انجام اور آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 34 میں ایک دعا بیان ہوئی ہے جو کسی بھی تکلیف یا پریشانی سے نجات کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ تو یہ تھا سورہ فاتر کا خلاصہ اور اس کے کچھ اہم نکات۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔